بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خاتون حضرات، میں ان بہت سارے خوبصورت الفاظ کے لیے جناب محترم کا شکر گزار ہوں، آپ کی تشریف آوری کا شکر گزار ہوں۔ اس سیرت رسول پہ گفتگو کرنا ایک حوصلہ ہے، ایک انداز جرأت ہے۔ بہت برسوں سے جب سے ایک ڈاگمیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن نے ترقی پائی ہے، بہت سارے ایسے نظریات جو ہیں جناب رسالت مآب کے بارے میں بھی پیدا ہوئے جسے شاید ہم ان کی تعلیمات کے مطابق سمجھتے ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ تمام مسلمان ہوں تو ایک بات تو ہم یقیناً جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شفاعت محمد الرسول اللہ معصیت مسلم کا کفارہ ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے علم ہے کہ حضور گرامی قدر کی شفاعت جو ہے وہ ہماری خطا و نسیان اور جو کچھ بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کا اگر کوئی مداوع اس زمین پر اور پھر اس زمین کے بعد ہمارے لیے موجود ہے تو وہ آقا و رسول کی شفاعت میں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے اور کیا یہ مزاج پال سکتا ہے کہ ہم اپنے اس کلی اثاثے کی جو ہماری میراث ہے اور جس پہ ہمیں فخر ہے، جس پہ ہمیں ناز ہے، ہم اس اثاثے کو کسی طرح بھی نظر انداز کر سکیں؟ خادم حضرات، حضور گرامی مرتبت سے ایک بات پوچھی گئی کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان 3 درجات پہ ہے۔ اگر تم نے اس کی مٹھاس پانی ہے، اگر تم نے دیکھنا ہے کہ لذت ایمان کہاں ہے، تو سب سے پہلے خدا کی ایسی عبادت کر کہ اس میں کسی کو شریک نہ کر۔ پھر مجھ سے ایسی محبت رکھ کہ کوئی اور محبت اس پہ حاوی نہ ہو، نہ بچوں کی، نہ مال کی، نہ کسی اور جائیداد کی، کوئی محبت اس محبت رسول پہ حاوی نہ ہو۔ اور تیسرا، اگر تم نے ایمان کی مٹھاس پانی ہے تو ڈرو اس بات سے کہ جب تم ایک دفعہ اسلام پہ قائم ہو جاؤ تو دوبارہ حالت کفر پہ جانے سے اتنے ہی ڈرو جتنا سانپ کے بل میں ہاتھ دینے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ خادم حضرات، ہمارے پاس جو آقا و رسول کا ایک خاکہ ہے، مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم نے بجائے اپنے تصور سے اسے بلٹ کرنے کے شاید کو ویسٹرنائز کانسیپٹس کو اپنے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کا معیار بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ حیران کن بات ہے کہ جو ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں جب وہ کوٹ کرنے لگتے ہیں تو نارملی یہ اعزاز سمجھا جاتا ہے، اور شاید میں بھی اسے اعزاز سمجھوں کہ ایک مخالف شخص میرے رسول کی تعریف کر رہا ہے تو شاید میں بھی اسے اعزاز سمجھوں، مگر دراصل اگر آپ غور کریں گے تو اس تعریف میں آپ کو ایک عجیب و غریب انداز ایسا نظر آئے گا جس سے کم از کم رسالت کی نمود نہیں ہوتی۔ ایک اچھے انسان کا خاکہ تو پیش ہو سکتا ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب پوری پڑھ رہا تھا اور بڑی تعریف کی، بٹ ناٹ ایز اے پروفٹ، as somebody who was the head of the clan, somebody who was very wise, somebody جن کی ماشاءاللہ سیادت پہ پورا عرب متفق ہوا، جنہوں نے پورے عرب کے قبائل کو متحد کیا اور ایک بہت بڑی
اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو میں اس کی پڑھ رہا تھا کہ ان کے جو ماخذات کہاں کہاں ہیں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر کوئی آقا اور رسول کی زندگی کا سب سے بڑا ماخذ ہو سکتا ہے تو وہ حدیث رسول ہو سکتی ہے، مگر آپ بھی حیران ہوں گے، شاید میں تو بہت زیادہ حیران ہوا کہ پوری کی پوری کتاب میں صرف ایک حدیث کوٹڈ تھی، ایک حدیث بخاری کی، اور باقی احادیث سے کچھ بھی نہیں لیا گیا تھا۔ تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہاں اگر مصر کے ایک ڈاکٹر سے یا کسی اور ویسٹ کے ایک نامور شخص کو آپ کوٹ کر دیں گے سیرت رسول میں تو کتنا عجیب لگے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ they didn't want to appreciate the prophet as a prophet۔ ہاں، ایک معزز اور شریف انسان کی حیثیت میں اس کو اپریشیٹ کرنا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بھی شاید آپ کو کمپنسیٹ کرنے کی۔ دی فیکٹ از کہ ایک صوفی نے کبھی کہا تھا کہ دو باتیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئیں، اور دونوں میں کہ ایک میں نفس کے فریب کتنے ہیں اور ایک مقامات محمد کتنے۔ ایون اگر جنرلی بھی ہم صرف قرآن سے باہر نہ جائیں اور ایک جنرل اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو کس مقام پر رکھا، تو میرا تو خیال نہیں کہ میرے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہو کہ میں محمد رسول اللہ کا مقام متعین کر سکوں۔ جب میں پہلی دعا پڑھتا ہوں، جب اللہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف کے قابل، اور یہ ٹوٹیلٹی ہے، آغاز ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے جس صفت میں کوئی اور شخص، کوئی اور شے شریک نہیں۔ اس میں خدا خود اس ماہیت سے چمکا ہے کہ اس کا مخالف، اس کا دشمن، وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا۔ ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی ری ایکشن ریکارڈ نہیں ہو رہا، اور رب ایک ایسا رب ہے جو ہر اچھے برے برے مخالف و موافق کو رزق دے رہا ہے۔ تو اس کو یہ اپنی صفت اتنی پسند تھی کہ ہی اسٹارٹڈ دی بک، قرآن کا آغاز ہی اس دعا سے کہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوا۔ تو یہ کائنات کو گھیری ہوئی، ویسے بھی اگر لفظ ربوبیت کو دیکھیں تو ہم نے تو اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا 2 وقت کی روٹی پر، مگر کائنات میں ہر چیز کا رزق ہوتا ہوگا۔ اگر میرا رزق 2 وقت کا کھانا ہے یا ایک ناشتہ کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ ستارے کا بھی کوئی رزق ہوتا ہوگا۔ سورج میں بھی جو ہزارہ ایٹم جو ہے پلک جھپکنے میں پھٹ رہے ہیں، وہ اس کا رزق ہے۔ اگر وہ بند ہو جائے تو سورج ہی نہ رہے، آفتاب عالم تاب جو ہے ایک بجھی ہوئی اکائی بن کے رہ جائے۔ اگر چاند کو سورج کی شعاعیں نہ ملے تو پھر یہ چاند کے سارے رومانوی تصور ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کا اس نے رزق رکھا، اور ہر چیز کو اس نے رزق مہیا کرنا، چاہے وہ انسان کا تھا، غیر انسان کا تھا، پہاڑ کا تھا یا جنگل کا تھا۔ تو اس ربوبیت کو ایک صفت پر محدود کرنا بڑا مشکل ہوگا، ایک انسان کا اپنے لیے سے مخصوص کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ وہ شان ربوبیت ہے جسے پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ بکھیرا جا سکتا ہے، اور جہاں اللہ نے اس ناز کا اظہار کیا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی ایسا ذرہ موجود نہیں ہے جو اپنی بقا کے لیے میرا محتاج نہیں۔ اور خواتین و حضرات، جب اتنے بڑے ٹائٹل سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی سب سے بہترین تخلیق کو بھی ایک ٹائٹل دے دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مجھے بعض اوقات بڑا اچنبھا سا ہوتا ہے کہ اگر رب العالمین میں ہم پوری 7 کائناتیں اور 7 زمینیں شمار کر رہے ہیں تو رحمت للعالمین کا دائرہ کہاں سے شروع کریں گے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم اس دائرے کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے اور کہاں ختم کریں گے اگر میں اس دائرے کو اتنا محدود کر دوں کہ فقط ایک چھوٹی سی دنیا میں، اور اتنی معمولی سی دنیا جس کے بارے میں سرکار سعادت مآب نے بڑی ٹیکنیکل، بڑی سائنٹیفک سی ایک مثال دی ہے کہ تمہاری دنیا کی مثال اس کائنات میں ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑے شاید اگر جنگل ہو، اس میں ایک چھلا انگلی سے اتر کے اگر تم پھینک دو
تو جو اس کے جیسے وہ ملے گا ہی نہیں اتنے بڑے جنگل میں، کہاں کہاں اسے ڈھونڈو گے؟ تمہاری دنیا کی مثال اس کائنات میں ایسی ہے۔ پھر مجھے جیمز جین کا خیال آیا کہ اس نے کوئی ایسی مثال دی، correlative scientific statement is not very far from what Prophet said about the word۔ تو نے کہا اگر ساری دنیا کے ریگستان جمع کر لیے جائیں اور پھر ان ریگستانوں میں سے شاید ایک ذرہ آپ کی بھی دنیا ہو، تو اگر آپ غور کریں تو دونوں مثالیں بڑی کوریلیٹو سی لگتی ہیں، ایک ہی جیسی لگتی ہیں، جہاں عظمتوں کے فشار میں اختصار دنیا کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اس رحمت للعالمین کا ٹائٹل جو ہے یہ کم از کم مجھے زمین سے نہیں، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے نکلتا نظر آتا ہے۔ تو بعض اوقات ملائکہ سے پوچھے کہ جی جنات کو بھی رحمت عالم پہنچی، اور ایک دفعہ کسی نے جبریل امین سے پوچھا حضور نے کہ اے جبریل، مجھے اللہ نے اتنی عزت بخشی، اتنا بڑا خطاب بخشا، تو تجھے بھی کوئی میرے رحمت للعالمین کے توسط سے کوئی شے پہنچی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہاں ایسے ہی ہے کہ جب عزازیل لئیں خوار ہوا اور پروردگار عالم کے خوف سے ملائکہ دہلے جاتے تھے اور کوئی جرت نہ کرتا تھا کہ آنکھ اٹھا کر ہفت افلاک کے مالک کو سنے، یا ان کی جب آواز بھی آتی تو ہمارے دل تھر تھرا جاتے تھے، اور آواز بڑی عجیب و غریب تھی، اور اس کی مثال جو ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسپلین کیا کہ جیسے پتھروں پر اور لوہے پر جیسے زنجیریں رکھ چلتی ہیں تو جو آواز آتی ہے، جب اللہ کی آواز آتی ہے تو ملائکہ جو سننے والے ہیں جیسے بہت بڑی بڑی زنجیریں جو ہیں ان پتھروں پہ اگر چلائی جائیں تو جو آواز ان زنجیروں کی ہوتی ہے، ایسی اس وحی کی بڑی کوئی دہلانے والی فریکوینسی ہوتی ہے، اور بہت سے ملائکہ جو ہیں بڑے گھبرا جاتے ہیں اور وہ آواز سن نہیں سکتے، تو پھر دور کے ملائکہ قریب کے ملائکہ کو کہتے ہیں کہ رب کریم کا کیا اعلان ہوا اور آپ نے کیا سنا، ہمیں بھی کنوے کرو۔ اور ضمنی طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ایسے احکام اتر رہے ہوتے ہیں تو شیاطین بھی اس طاق میں ہوتے ہیں کہ آسمانوں سے آئی ہوئی خبر کو کسی کاہن، کسی جادوگر، کسی ایسٹرالوجر کو گمراہ کرنے کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ذرا سا ہم بھی ملا دیں۔ تو وہ بڑی خوبصورت ایک مثال دی محدث حدیث کو نقل کرنے والے کہ وہ اس طرح نہیں کھڑے ہوتے کہ اوپر اڑ نہیں اڑتے، وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کسی کے شانے پہ کھڑا ہو کے وہ بڑی لمبی قطار بناتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ بھی ایک آدھ حرف سن لیتے ہیں یا ایک آدھ جملہ یا نصف جملہ سن لیتے ہیں، پھر وہ واپس آ کے اپنے ٹیلی پیتھک پاور سے یا کسی نہ کسی جو اسی فکر میں مصروف ہوتا ہے کوئی شخص، اور یہ اگر حدیث نہ بتاتی تو ہم اس پروسیس کا پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کسی کے ذہن میں ایک بات ڈال دیتے ہیں، اور کوئی جوتشی، کوئی نجومی، کوئی ماہر رملیات، کوئی جفریات کا اسپیشلسٹ اس بات کو اچک کے آدھی بات سچ اور آدھی جھوٹ ملا کے آپ تک پہنچا دیتا۔ اور قانون وہی ہے کہ جب آپ اپنا لا سسپینڈ کر دیتے ہو ڈس بلیف کا تو آپ ہر بات مان لیتے ہو، اگر آپ تھوڑی سی تنقید کی نظر رکھو تو شاید آپ کو وہ سارا جھوٹ نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو خواتین و حضرات، تو جبریل امین نے فرمایا کہ جب عزازیل لئیں اتنا ڈرا، اتنا خوفزدہ ہوا، جب باقی ملائکہ پر بھی خوف طاری ہوا، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا حشر کیا ہوگا، اور خاص طور پر